علماء اکرام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، اس بچے کی زبان سے جب بولنے کا وقت آئے، زبان سے بچے کی پہلا لفظ اللہ نکلے، فرشتہ دروازے پر آ کے کہتا ہے تیرے آنے والے مہمان نے گھر میں لفظ اللہ پہلی مرتبہ کہا، اللہ پاک اتنا راضی ہوئے کہ اس بچے کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ نسبتوں کا خیال کرو، کوئی اپنی قوم کا نام رکھے گا، کوئی برادری کا نام رکھے گا، فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگایا کرو۔ فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دیں، پروردگار عالم آسمان سے 2 فرشتے اس گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، جب تک اسے موت نہیں آتی فرشتے پہرے دار بن کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا آدمی اس جگہ شادی کرے، اس گھرانے کا انتخاب کرے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کی خوشبو آ رہی ہو۔ آج اس تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں، کتنا پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہم نے مدرسہ نہیں چلانا، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بتاؤ میٹرک کیا ہوا کم سے کم ہر کوئی انتخاب کر رہا ہے، کم سے کم لڑکی بھی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو، ایسے بھی اے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، بچے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اماں مدرسے میں لے گئی، میرے بچے کو بسم اللہ کروا دیجئے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول صفا پڑھ کے سنا دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجارا، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نوواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ، بارہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، تیرہواں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، چودہواں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پندرہواں پارہ قال الم اقل لک، سولہواں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17 پارے ایک نشست میں بیٹھ کو بسم اللہ پڑھنے پر استاد کو سنا دیے۔ استاد کہنے لگے قطب الدین کی ماں تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، عربی قاعدے سے شروع، یہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو آج تک اسے کسی مدرسے میں داخل نہیں کرایا۔ پھر 17 سپارے کہاں سے پڑھ لیے کہ اس سے ہی پوچھو، قطب الدین بتا 17 پارے تو نے کہاں سے پڑھے؟ آپ نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا۔ استاد محترم 17 پارے میں ماں کے مدرسے والی ماں کی گود والے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں۔ ماں کہنے لگی میں نے پڑھایا کوئی نہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگی اماں 9 مہینے میں تیری کوکھ میرا، اللہ کی عزت کی قسم تیری زبان سے میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اماں جان آدھا قرآن پاک تو میں نے تیری کوکھ میں یاد کر لیا تھا، جب میں تیری گود میں آیا اماں یاد کر جب بھی مجھے دودھ پلایا کرتی، اماں مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی، اماں گھر میں برتن دھویا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، جھاڑو دیا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان کھانا پکایا کرتی، قرآن پڑھا کرتی۔ اماں جان 6 سال میں آپ نے مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اماں جان مجھے زبانی 17 سپارے یاد ہو گئے۔ کہاں سے لائیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ اکبر اس مدرسے، اس گود والے مدرسے میں قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔
اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا اس کا نام اسکول میں جا کے لکھوا دیتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ABC ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے، منع نہیں کرتے مدرسے والے، آج لوگ کہتے ہیں مدرسے والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا جینا ہے اتنا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے اور قبر کے اندر کامیاب، اور دنیا کے اندر اگر تُنے کامیاب ہونا ہے اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے یقینی ہونے میں، کامل ہونے میں، کامیابی دلوانے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے سمجھ آئے 1400 سال ہو گئے لکھنے والوں نے قلم روک دیا، کہنے لگے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے، اگر سمجھ میں آ جائے تو 7 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ پہلا دل قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے اماں جی مجھے روٹی چاہیے۔ اماں کہنے لگی بیٹے یہ کیا بات ہوئی، پڑھتا ہے قرآن خدا کا، روٹی میرے سے مانگتا ہے۔ جب تک تو قرآن سے وابستہ نہیں تھا، جب تک قرآن والی گود میں نہیں بیٹھا تھا، اور میرے بچے اس وقت روٹی میرے ذمہ تھی۔ اب جس کا قرآن پڑھتا ہے بھوک جانے روٹی والا جانے، آج کے بعد میرے سے روٹی نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اماں روٹی اللہ کیسے دے گا؟ ماں نے مصلی اٹھایا زمین پر بچھایا، فرمایا میرے بچے اس مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا اللہ اکبر ذرا رو کے دکھا، وہ رونے پر زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال سکتا ہے، تیرے رونے پر تجھے روٹی بھی کھلا سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے، روتے روتے نڈال ہو گئے، اماں بھوک لگ رہی ہے کہ اللہ سے مانگ۔ علماء اکرام نے فرمایا پیدا ہونے والے بچے کو 3 باتیں ماں باپ سکھلا دے کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ پہلی بات یہ، بچہ پوچھے اماں یہ چیز کس نے دی؟ کہ بیٹے ساری اللہ نے بنائی، گھر کے اندر کرسی ہو، میز ہو، صوفہ ہو، الماری ہو، اماں یہ کون لایا؟ اماں یوں نہ کہ ابا لایا، بلکہ کہ اللہ کے کرم سے آئی۔ جب بھی بچہ کہ اماں مجھے پیسے دے، اماں کے بیٹے آج میرے سے نہیں مانگنا اپنے خدا سے مانگنا ہے۔ جب 55 کی حالت میں اللہ سے مانگنا سیکھ لے گا تو 55 کے اندر 55 سال کی عمر میں خدا پاک کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں روٹی دے، رو رو کے تھک گئے ہلکان ہو گئے، اماں دیکھ رہی اب گرا، اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی، چھوٹی سی روٹی پکائی بستروں میں رکھ دی، کہ قطب الدین روٹی مل گئی۔ اماں کہاں؟ کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی؟ جی اماں جان آ رہی ہے۔ کہاں؟ معولی پکڑ کے آہستہ آہستہ جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی، کہ بیٹے دیکھ بستروں میں ہاتھ ڈالا گرم روٹی مل گئی۔ کہنے لگے اماں روٹی اتنی آسان ہے، ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے۔ اماں رو کے کہنے لگی بیٹے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے، رو کے دکھاؤ تو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ ہم جب بھی روئے 27ویں شب کی رات میں روئے، 15 شعبان کی رات میں روئے، ہم نے خدا سے مکان مانگا، ہم نے خدا سے کاروبار مانگا، کبھی ایمان کی سلامتی نہیں مانگی۔ کسی کو کچا مکان مل گیا، کسی کو پکا ایمان مل گیا، خدا کی قسم ایمان مانگتے اسلام والی زندگی ملتی، ایمان والی موت آتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 30,000 روپے کی قبر تو مل گئی لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہو ان میں ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے گھر سے وابستہ رکھنا۔ 40 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا جنازہ ہسپتال سے جا رہا ہے، 6 مہینے بستروں پہ پڑے گزر گئے، اور لوگوں نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ موت سے پہلے آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے میں دانہ نکل گیا، چھوٹو
दाना पाँव में फैल गया, पिल्ली तक आ गया, नासूर बन गया, चलना छोड़ दिया, बिस्तर पे लेट गए। 32 साल तक उलमा कहते बिस्तर पे लेटा रहा। जब अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी, किसी ने पूछा इमरान 32 साल के बाद बिस्तर से उठे हो, नमाज कज़ा कर लो। मुस्कुरा के फरमाने लगे कौन सी नमाज कज़ा करूं, खुदाए पाक की कसम 32 साल की इस हालत में कभी मेरी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। किसी ने कहा इमरान बिस्तर पे लेटा थक नहीं जाता था, कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं हर रात का इंतजार करता था, जैसे रात का पिछला पैर होता था इमरान की बिस्तर पे आंख लगती थी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता था। किसी को माँ पूछती कैसा है, किसी को बाप पूछेगा कैसा है, किसी की यार तीमारदारी करेगा कैसा है, कब मेरी आंख लगती थी परवरदिगार आलम पूछता था तेरा इस वक्त क्या हाल है। फरमाया मुझे 32 साल का पता ही नहीं लगा, 32 साल बीमारी में किस तरह गुजर गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का रोजाना ही मामूल बन गया। घर आते माँ को ना देखते, सलाम करके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह रोटी दे, माँ पका के बिस्तरों में रख देती। एक दिन वालदा मोहतरमा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे में छोड़ के रिश्तेदारों में चली गई। छुट्टी का वक़्त हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर की तरफ आए, माँ को ख्याल ही ना आया कि मेरा बच्चा आज घर आ गया होगा। जब दिल चढ़ा, सूरज तेज हो गया, तो बहर हो गई, माँ का कलेजा कुतुबुद्दीन को याद करके मुंह को आ गया। कहने लगी हाय मेरा बच्चा घर आ गया होगा। अल्लाह अकबर, रोटी का आज उसे रोटी ना मिली, अल्लाह की जात से यकीन उठ जाएगा। सर पे बुर्का ओढ़ा, अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले की गली में चलना शुरू किया, आसमान की तरफ देख के रोने लगी, अल्लाह आज माँ की ममता की लाज रख ले। अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने कोख से लेकर गोद तक और गुडलियों चलने तक मैंने अपने बच्चे का तेरी जात पे यकीन बनाया। अगर आज उसे बिस्तरों से रोटी न मिली तो समझ जाएगा रोटी खुदा नहीं देता, माँ पका के देती है। या अल्लाह तुझे मेरे सफेद बालों का वास्ता, कमजोर हड्डियों का वास्ता इसलिए अर्ज करता हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब थक हार जाओ, दुआ की तरफ से मायूसी हो जाए, कहीं भी दुआ कबूल होने में मेरे अजीजों तुम्हें पता लगे कि नहीं हो रही, जाओ जाओ माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाया करो कि अम्मा जान जरा हाथ उठा दे, तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी दुआ में इतनी पावर है, आसमान के फरिश्तों को भी रोकने की कोई ताकत नहीं। जब माँ दुआ के लिए, बाप दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह का अर्श भी उनका सिफारशी बन जाता है। मेरे अजीजों, माँ हाथ उठा दे, अल्लाह अकबर, इंसान के दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाते हैं। और माँ अफसोस में, रज में अपने औलाद के दुखों से रोके दिखा दे तो खुदा दोनों जहान बर्बाद कर देता है। रो रही है गली में, या अल्लाह मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो मेरे बच्चे का क्या होगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उधर अल्लाह से रोटी मांग रहे हैं। अम्मा घर आई, देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। माँ थी, माँ की ममता जोश में आई, बिस्तर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उठाया, अपने सीने से लगा के चिमटा के रोने लगी। कहा बेटे माफ कर दे, मुझे तेरे आने का अंदाजा ही नहीं था, आज भूल गई है। मेरा बच्चा रो रो के बिलग्गा होगा, रो रो के भूखा सो गया होगा। कुतुबुद्दीन ने माँ की ठोड़ी को हाथ लगाया, कहा अम्मा जब तूने अल्लाह से लेना सिखा दिया तो माँ से लेना कुतुबुद्दीन भूल गया। का बेटे क्या हुआ? कम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट पे हाथ रख के कहा अम्मा आज भी तेरा बेटा खाना खा के सोया। बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? अम्मा घर आया, बावर्ची खाने में, ड्राइंग रूम में, स्लीपिंग रूम में, घर के आंगन में तुझे देखा कहीं नजर ना आई। अम्मा मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गया, मैंने कहा अम्मा तो नहीं, रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे। अम्मा मैंने दुआ करने के बाद मुसल्ले से खड़े होके बिस्तरों में हाथ डाला, अम्मा मुझे गरम गरम रोटी मिल गई, लेकिन अम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रोजाना रोटी खाता हूँ मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आज की रोटी खाने में मुझे मजा आया।
ان کا نام بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کی مخلوق کا احساس دلایا۔ سر پہ گٹھڑی اٹھا کے ایک آدمی صبح صبح آیا، حضرت جی میرے بیٹے، حضرت گاؤں کا اپنی زمین کا ساگ ہے، دیسی گھی ہے، میری بیوی نے تہجد پڑھ کے روزہ رکھ کے درود شریف پڑھ کے کھانا پکایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ تھا۔ یہاں تو بھائی ہمیں اسٹیٹ فارورڈ بات کرنے کی عادت ہے، ہم تو بھائی اسٹیٹ سناتے ہیں، ہم نہیں کسی کی رکھتے، کسی کا دل ٹوٹے ٹوٹ جائے، اللہ کرے خبردار دل نہ توڑنا کسی کا، کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے جڑ جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے نہیں جڑتا۔ کا فرمایا او مریدو، زندگی گزر گئی قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھتے پڑھتے، اللہ کی عزت کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک روزہ توڑنے کا کفارہ تو قرآن میں نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا۔ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے کفارہ دے دوں گا۔ اگر دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ گیا تو رب روٹھ گیا، مجھے بتا اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اسے راضی کیسے کروں گا؟ یہی ہم نے اللہ والوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت کا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، تیرا کیا حال ہے؟ حضرت جی بس کیا کریں، اللہ کا شکر ہے بس۔ جو یہ بس ہے نا، اس نے خدا کی نعمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ بس جی بس ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ گزارے ہو رہے ہیں، اس نے خدا کی رحمتوں کو ناراض کر دیا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 5 دن ہو گئے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ حضور تشریف لائے، بھائی خدیجہ نے 4 بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بیٹیاں پیچھے کیوں بیٹھ گئی؟ کہ پیغمبر 4 دن 5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ان کے چہرے کا ماس لٹک گیا، تو پہلے دکھیاری زندگی گزار رہا ہے، بیٹیوں کی طرف دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اٹھے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو جاڑا، سوکھے پیلے پتے جھولی میں لیے اماں خدیجہ کے پاس آئے اور لا کے جھولی میں یوں کر کے پتے ڈال دیے۔ فرمایا خدیجہ ہرے پتے بھی نہیں لا سکتا، بیٹیوں سے کہو تمہارا باپ تمہیں قرآن کی دولت دے سکتا ہے، روٹی نہیں دیتا۔ میری بچیوں ان پتوں کو حمل دستے میں پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو کوٹ کر ان کا صفوف بنا کر پانی سے نگل جاؤ۔ محمد تمہیں بھوکا رکھنا برداشت کر سکتا ہے، آل رسول کی زبان سے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس بیٹی نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سوکھے پتے چبا کر قرآن سنایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے رہ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا دیا ہے۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ عورت نے قربانیاں دی، آنے والا گود کے اندر قربانی دینے والا بنا۔ اللہ حضرت کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کیسا گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ اب اس نے شکر کیسے کیا؟ کہا جی مل گئی تو اللہ کا شکر، نہ ملی تو صبر۔ فرمایا جو شکر تو کر رہا ہے یہ شکر تو کتے کرتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت جو شکر میں کر رہا ہوں یہ شکر کتے کرتے ہیں۔ کہا جی، کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کتے کو ہڈی ڈال دو کھا لے گا، ورنہ کوئی جھپٹا تھوڑی مارتا ہے، جھپٹتا تھوڑی ہے، شلوار کا پینچا تھوڑی، گلی کے کونے میں بیٹھا رہ کے تمہیں دیکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو شکر یہ تو کتے کرتے ہیں۔ اللہ والے بتا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا مل گیا تو کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھلا دے، اگر نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔
پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ بیماری دلا دی، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دو، اللہ اکبر، پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دو۔ جوان حضور کی خدمت میں آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی بولیے۔ اللہ کے نبی، ماں بیمار ہے، آخری وقت ہے، کہ اپنا لعاب دوں؟ کہ وہ تو دیں گے۔ فرمایا پھر کیا دوں؟ کملی والے ذرا اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دو، میری اماں کہہ رہی ہے پیغمبر کا کرتا مجھے مل جائے گا، کفن بنا کے قبر میں لے جاؤں گی، میری دنیا کی زندگی کی نجات ہو جائے گی۔ ادھر آؤ، آ گیا کرتا مبارک ہاتھ میں پکڑا کہ نوجوان میرے پاس یہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں، اگر تجھے دے دوں گا تو ننگا ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی۔ گھر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر میں آیا، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑا ہو کے حضور کا چہرہ دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ ماں کی نہ مانوں تب ناراض، تیرے سے بحث کروں تب اللہ ناراض۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے؟ کہ اماں کہہ رہی ہے تجھے اللہ اور پہنائے گا، مجھے دے دے، میرا آخری وقت ہے، قبر میں میرا کام بن جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو، گریبان مبارک کھولا، کرتا مبارک اتارا، سائل کے ہاتھ میں دے دیا کہ جا، اللہ میرا مالک ہے۔ خود اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں ڈال کے بیٹھ گئے۔ نوجوان کرتا لے کے گیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ۔ محبوبہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن اتنا بھی نہیں کہا کہ تر کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جبرائیل خدا کا قرآن سنا کے جا رہے، میں محمد کی عرض میں تو اس کے دربار میں لے جا، اسے جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بنا تھا، اگر رحمت والی چادر تو نے میرے کندھے پر ڈال دی، میرے دروازے پر آ کر کوئی ہاتھ پھیلائے خالی بھیج دوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج بہنیں واپس جا رہی ہے، آج بیٹیاں روتی دروازے سے واپس جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، جو بیٹی کو سینے سے لگا کے رو رہا ہے۔ قیامت کے دن کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، بیٹا پیدا ہو کہتا مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ بیٹی پیدا ہو کوئی مبارکباد دے گا، کس چیز کی مبارکباد؟ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، ماں بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے صبر کر، اللہ کی مرضی۔ تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، کہتے ہو میرے بچے کو کوئی تعویذ کرا کے دے گیا، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ فرمایا او میرے بندو، اللہ کے پیارا نبی کہہ رہا ہو میرے امتیوں، او خدا کے بندو، بیٹی پیدا ہو، جس طرح بیٹے کی پیدائش میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش میں دگنی تقسیم کر۔ تجھے کیا پتا تیرے گھر میں اولاد نہیں آئی، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ پتا تھا سپورا گوٹھ والے، پتا تھا جاہلیت کی زندگی گزارنے والی کچھ اللہ کی مخلوق ہوگی، پتا تھا پنجاب والے، پتا تھا سرحد بلوچستان کراچی والے بیٹی کے پیدا ہونے پر عیب سمجھیں گے، منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بیٹی کے پیدا ہونے پر مقام بتلا دیا، دونوں انگلیاں یوں جوڑ کے دکھا دی، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہو اور ان بیٹیوں کو دیکھ کے اللہ آپ کی منشا پہ راضی ہو جائے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، درمیان والی اور شہادت والی انگلیوں میں تو فرق ہے، اس کے میرے درمیان اتنا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جس کے 2، فرمایا اسے بھی بشارت، ایک کھڑے ہوئے کملی والے جس کے 1، فرمایا تربیت اچھی کر کے رشتہ اچھا کر دیا، ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، جی بھر کے حوض کوثر پلا کے میں ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اولاد کا سب سے پہلا حق، گود کا انتخاب اچھا ہو، جس عورت کے ساتھ شادی کی جائے وہ عورت اولاد کے حق میں بہتر ہو، اس کی گود سے قرآن کی خوشبو آئے،
اس کے آنکھ میں حیا ہو، اس کے چہرے پہ پردہ ہو۔ ایک عورت بازار سے گزری، ایک لفنگا پاس آیا، کہنے لگا آنکھیں بڑی پیاری ہیں، وہیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اگلا قدم نہ اٹھایا، خادمہ ساتھ چل رہی تھی، خادمہ کو گھر بھیجا، کہا چھری اور پلیٹ لے کے آ۔ خادمہ گھر سے چھری پلیٹ لے کے آئی، چھری کو اپنی آنکھ میں مار کے دایاں ڈیلا، پھر مار کے بایاں ڈیلا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا، کہنے لگی جا اس کتے کو جا کے دے آ، انہی آنکھوں پہ مرتا تھا، لے لے، اپنے پاس اس لیے نہیں رکھتی، ان آنکھوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی، اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی۔ اس امت کے نوجوانوں، ساری رات موبائل پر کیا دیکھتے ہو؟ کیا ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرنا؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں محلے میں کوئی پانی نہیں پلاتا، قیامت کے دن حوض کوثر کملی والا کیسے پلائے گا؟ ہماری بد اخلاقی اور بے غیرتی کی وجہ سے کوئی اپنے گھر کی بیٹھک میں نہیں لے کے جاتا، کملی والے کا جنت میں پڑوس اللہ کیسے دے گا؟ خدا بھلا کرے، اس گئے گزرے دور میں ایک محنت جو ناپید ہو چکی تھی، جو ختم ہو چکی تھی، وہ الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس نے اس آس کو اس امید میں بدل دیا، اللہ اکبر، گمراہوں کو تہجد گزار بنا دیا، ڈاکوؤں کو تہجد گزار بنا دیا، جنہوں نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی انہیں مسجد کے اندر 5 وقتہ با جماعت نمازی بنا دیا۔ مسجد والوں، آپ حضرات سے بھائی ندیم بابر صاحب اور مسجد حاضہ کی پوری کمیٹی سے عرض کر کے جاؤں گا، اپنے اس مسجد کے اندر ایک کمرہ بنا دینا، اس پہ لکھ دینا یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے، اچھا باتھ روم، اچھا کچن کا انتظام کر دینا، کوئی صوبہ سرحد سے آئے گا، کوئی بلوچستان سے آئے گا، کوئی اندرون سے آئے گا، کوئی بیرون سے آئے گا، تم ایسا ان کا استقبال کر کے انہیں گلے لگانا تاکہ انہیں اپنوں کے وچھوڑے کا دکھ نہ ہو۔ اللہ غنی، یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم، جب گھر سے پہلا قدم نکالتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مخلوق ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے۔ مولا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولا الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر فارغ التحصیل طلباء اکرام درس نظامی پڑھ کر ایران جانے لگے، آپ ایئرپورٹ میں رخصت کرنے کے لیے آئے، فرمایا او طالب علموں، اپنے علاقوں میں جا کے مسجدیں بنوانا اور مسجد بنوانے کے ساتھ بنا کر ایک مسجد میں کمرہ اللہ کے مہمانوں کے لیے رکھ دینا۔ حضرت جی اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا جب پاکستان سے ایران اللہ کے رستے میں جماعتیں آئیں گی، وہاں تمہارے ملک میں آنے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ طالب علم کہنے لگے، ہم نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے، ہم نے کہا پیسے کے لیے ایران تو آئے گا، پیسے پاؤنڈ کے لیے انگلینڈ آئے گا اور ڈالر کے لیے امریکہ آئے گا، کوئی اللہ کا دین سنانے امریکہ تھوڑی آئے گا۔ کہ 13 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد پہلی جماعت جب پاکستان سے رائے وڈ سے، اللہ غنی، پہلی جماعت انڈیا سے جب پہلی جماعت ایران کے ایئرپورٹ پہ اتری، خدا کی قسم ان کے سروں پہ بستر دیکھ کے ہمیں حاجی الیاس یاد آنے لگ گیا۔ یہ ایسی محنت چلی، یہ چلی تو کچھوے کی چال سے، لیکن اس نے پوری دنیا کی بدنظمی کو نظم میں بدل کے رکھ دیا۔ حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہتی ہے رات کو یہ مرد سویا نہ کرتا بلکہ گھر کے کمرے میں چکر لگایا کرتا۔ میں پوچھا کرتی الیاس اپنے پہ رحم کھا، کہ اللہ اکبر، اپنے پہ رحم کھانے کی نہیں، حضور کی امت پہ رحم کھانے کا وقت آ گیا۔ فرمایا آنکھیں دیکھتی ہیں امت جہنم میں جا رہی ہے، الیاس بستر پہ کیسے سو سکتا ہے؟ فرمایا جب الیاس رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھنے لگا، آپ کے جسم کا وزن 35 کلو رہ گیا تھا، کڑ گیا امت کے۔ ایسا درد دے کے امت کو چلا گیا۔
خدا پاک کی قسم آج پاکستان کے حکمران کو کوئی یاد نہیں کرتا. حاجی الیاس کا نام زبان پر آتا ہے خود بخود آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا انتخاب اولاد کی تربیت کا کراچی کے اسکول نہیں دیکھنا، ماں کی گود کا اسکول دیکھنا ہے. اس عورت کا انتخاب کرو جس سے شادی کرنی ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہو اور گود کے اندر قرآن والی لوری ہو. شرم و حیا کا زیور ماں باپ کے گھر سے لے کے آئے. پھر دیکھنا اس گود کے اندر آنکھ کھولنے والا دنیا دار نہیں بنے گا، خدا کا ولی بنے گا. کرو گے کوشش سارے بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا کام تعمیراتی مراحل میں ہے. نہ مجھے چندے کا کہا نہ میرے کرنا ہے، ترغیب تو آپ حضرات کو دے سکتا ہوں. خدا کا گھر ہے، اس میں حصہ ڈال لو. اللہ اکبر. تمیم داری حضور کا صحابی ہے، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی. حضور نے ان کی ملک شام میں ڈیوٹی لگا دی. مسجد نبوی میں آج تک روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چراغ نہیں. یہ ملک شام سے تیل اور قندیلیں جو چھت پہ لالٹین نما ہوا کرتی تھی، پرانے وقتوں میں بات ہے، اب تو سارے زمانے ختم ہو گئے. تو تمیم داری ملک شام سے اپنے ساتھ چراغ اور تیل لے کے آئے. مسجد نبوی میں بھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی، انہوں نے جلدی جلدی چراغ جلائے، تیل ڈالا، چراغ جلا دیے، مسجد روشن. پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے چہرے نظر آنے لگے. حضرت بلال نے اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور تشریف لائے، مسجد ساری روشن روشن. ابو بکر عمر عثمان کے چہرے سامنے. آسمان کی چھت کی طرف دیکھا، قندیلیں جل رہی ہیں. اذان ختم ہوئی، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ صحابہ کی انگلیاں تمیم داری کی طرف. وہ آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام جو ملک شام سے آیا، وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. تمیم داری اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنائے. آخری دعا جو حضور نے دی، فرمایا تمیم داری مسجد کے اندر تو نے چراغ جلایا، میں تیرے سے اتنا راضی ہوا، کاش میری کوئی بیٹی بیٹھی ہوتی، محمد اس بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا. اس امت کے ذمے مسجد بنانا بھی، اس امت کے ذمے مسجد کو آباد کرنا بھی. مسجد میرے عزیزو اللہ کے کرم سے آپ حضرات کے پیسے سے بنے گی، لیکن آباد آپ کے سجدوں سے، عبادت سے ہوگی. اس مسجد کے اندر وہ لوگ جو اللہ سے روٹ کر مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ کے گھر میں لے کے آنا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان لوگوں نے بھی سجدے کر کر اپنے ایمان کو پکانا ہے. سارے نیت کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ مسجد کے تعمیراتی کام میں سارے حصہ ڈالو گے؟ انتظامیہ کمیٹی کے مشورے سے اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی؟ ہر صبح ہر شام جہاں موقع ملے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو پھر سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کے نمازی بناؤ. بس سب سے بڑی عالمی محنت یہ ہے جو اللہ سے روٹ گئے اور ٹوٹ چکے ہیں، انہیں اللہ کے قریب لا کے اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دو، تاکہ اللہ مرنے سے پہلے ان سے راضی ہو جائے. ہمارے مرنے سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو جائے. مرنے کے بعد ناراض کرنا بہت مشکل ہے، اور مرنے سے پہلے اسے راضی کرنا بہت آسان ہے. اللہ پاک آپ کو مجھ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے. پوری اللہ انتظامیہ حاضہ کی طرف سے، بھائی شیر مراد کی طرف سے، بھائی ندیم بابر مسجد حاضہ کی کمیٹی، قاری یاسین صاحب، مسجد کے امام صاحب، تمام اہلیان علاقہ کی طرف سے اللہ کریم آپ اس پروگرام کو اپنی دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اور اللہ جو کھانے کا تمام تیرے مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا، اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو اللہ تازہ فوت ہوئے ہیں، جو پہلے دنیا سے جا چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کلمہ پڑھنے والے جتنے دنیا سے گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجئے.
اور اللہ اس بابرکت محفل کی برکت سے اللہ جتنے تیرے نبی کے امتی گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کئی بیمار ہیں اللہ اپنے ہیں پرائے رشتہ دار ہیں غیر رشتہ دار اللہ آپ سب کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ کریم جتنے بے روزگار جتنے حاجت مند جتنے ضرورت مند اللہ یہاں بیٹھے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دیجئے اور سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیبی سے پورا فرما دیجئے یا اللہ جتنے بے مکان اور جتنے کرائے کے مکان میں اللہ سب کو اپنی چھت اپنا مکان اپنے کرم سے عطا فرما دی دنیا کا مکان بھی دے دے اور جنت کا مکان اپنے حبیب کے پڑوس میں عطا فرما دیجئے اللہ یہ تیرے بندے جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کے گھر کے اندر ایک ایک کھلونا ابو ابو کہنے والا عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بھائی عمر عباسی صاحب 2 بچے ان کے حال ہی میں فوت ہوئے اللہ نرینہ درازی عمر والی اولاد عطا فرما دیجئے جو ہے اللہ ان کو سلامت فرمائیے یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں جو بچے جوان ہیں اچھے گھرانے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے تمام کے مدارس اور مساجد کی اللہ ضروریات کو اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے مدارس کی طرف مساجد کی طرف اہل خیر کی نگاہیں متوجہ فرما دیجئے کراچی کا اجتماع 31 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اللہ خیر و عافیت فرما دے اللہ پوری دنیا کے دین کے تقاضے اس اجتماع سے پورے کروا دے اور ہمیں نکلنے کے لیے اللہ جذبہ ایمانی عطا فرما دے دین کا پیار محبت نصیب فرما دے ہمارے قدموں کو اللہ اپنے رستے میں قبول فرما لے مال جان کو اولاد کو ہماری مستورات کو ذریعے کے طور پر دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے اس مسجد کی تمام انتظامیہ کمیٹی بھائی ندیم بابر صاحب شاہ مراد صاحب قاری یاسین مسجد حاضہ کے امام صاحب اور جتنے حضرات اس وقت تیرے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما کشمیر کے مسلمان فلسطین کے مسلمان چائنا کے مسلمان اللہ انہیں کلمے کی دولت پر استقامت عطا فرمائے اللہ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو شیئر ضرور کریں